انشاءاللہ بالکل جو پنجاب پولیس ہے اس کو سخت ترین ہدایات پہلے بھی تھی، آج پھر جاری کی گئی ہیں کہ ہمیں اس معاملے کو جو املاک کو نقصان پہنچانا ہے وہاں تک تو بالکل بھی نہ ہی چیف منسٹر، نہ ہی ان کی پوری ٹیم، نہ ہی مسلم لیگ نون کا یہ نظریہ نہیں ہے، کیونکہ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ پاکستان، یہ پنجاب کے نہیں، یہ پاکستان کے انڈسٹریل ہبز ہیں، پاکستان کی جو فیڈرل ٹیکسیشن ہے اس کا سورس ہے. اور پنجاب میں جیسمین اصل میں غصہ اس بات سے بھی آتا ہے لوگوں کو کہ جانوالا ہے یا فیصل آباد ہے یا لاہور ہے، یہاں چوری بہت کم ہے اور 10 to 11% لائن لاسز ہیں. اب پنجاب کی فیلنگ اور رہنے والوں کی فیلنگ یہ، اور یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بل بھی پورے بھر رہے ہیں، ہم اپنی بچت میں سے پیسے نکال کے بل بھر رہے ہیں، اور ریونیو جو ہے سارا 80% جو سمجھنے کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ 80% پیپکو کا ریونیو پنجاب سے آ رہا ہے، بجلی 60% مل رہی ہے، اور وہ جو 20% کا فرق ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل بھی ہم بھریں لیکن سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو، اس وجہ سے بھی لوگ پختونخوا میں بھی بہت سخت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، سکھر میں ہو رہی ہے، انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں ہو رہی ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سعید غانی صاحب یہ بتائیے گا، سینیٹر صاحب میرے اور آپ نے شیلا رضا صاحبہ نے، یو ریممبر لاسٹ کپل آف ڈیز پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، 2 سیریز میں کیا تھا، اوکے. مجھے احمد مختار صاحب میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، مجھے آپ کی پارٹی کے سینئر لوگ یہاں یہ کہہ چکے ہیں کہ جی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جسٹ لک واٹ از ہیپننگ، لوگ ٹرینوں کو آگ لگا رہے ہیں. تو آخر مسئلہ یہ کیا سمجھوں میں، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یا بجلی کی وجہ سے لوگ اس قدر اکھ گئے اپنی زندگیوں سے کہ انہوں نے آخر جلاؤ گھیراؤ کی طرف، یہ تو انقلاب کی نشانی ہے. جیسمین، بجلی کا بحران بالکل ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں. ہمارا جو پروڈکشن ہے انڈسٹریز میں وہ کم ہو رہی ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے جو پنجاب گورنمنٹ جس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہی ہے. ابھی خرم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لا اینڈ آرڈر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کلپ رانا ثناء اللہ کا چلایا، ذرا وہ دوبارہ سن لیجئے اور ان کو سنائیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ ان کے اوپر اگر سختی کی گئی تو ہزاروں سے لاکھوں میں نکل جائیں گے اور پھر اسلام آباد چلے جائیں گے. ابھی آپ نے جو بتائی تفصیل یہاں پر کہ صرف پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہنگامے صرف پنجاب میں ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ شدید کیوں ہو رہے ہیں؟ مظاہرے تو اور جگہوں پہ بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن اس طرح سے کہ پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود ان مظاہروں کو لیڈ کرتے ہیں. خرم دستگیر نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں خود مارکیٹوں میں چکر لگا کر آیا ہوں. یہ مارکیٹوں میں جا کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں، لوگوں سے ہنگامے کرواتے ہیں. یہ پی ایم ایل این کے ہمارے دوست فرسٹریشن کا شکار ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت کو ہم کس طرح نکالیں. آخر میں ان کو یہ ایک سیکنڈ خرم صاحب آپ نے بات کی، میں سنی ہے بالکل نہیں، یہ بات آپ کا سننا ہے، میں نے آپ کی بات صاحب مجھے سننا ہے، مجھے لوگوں کی تکلیف سننی ہے، میں نمائندہ ہوں. جی میں نے ان کی بات سنی، ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے لیکن سعید بھائی یہ بات بھی تو ہے نا، دیکھیں آپ جیسے نمائندہ ہیں، آپ نے پہلے کراچی کو ہیڈ کیا، اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نہیں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے علاقوں میں تو جاتے ہیں نا. جی، پنجاب گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف اخبارات میں اشتہارات دیے ہیں کہ مظاہرے کیجئے، احتجاج کیجئے، یہ اشتہارات دیے ہیں. کون سے اخبارات میں؟ میں آپ کو لا کے دکھا دوں گا، ہاف پیج کے اشتہارات دیے ہیں سرکاری پیسوں سے. لیڈنگ پیج جی نیوز پیپر میں اشتہارات دیے چیف منسٹر صاحب نے کہ وفاقی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج تو کہہ دیا، لیکن پرامن کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ لوگوں کو نکالیں گے سڑکوں پہ تو پھر آپ لاکھوں ہزاروں لوگوں کو پابند بھی کریں گے کہ احتجاج کریں. جی اشتہارات دیے ہیں، یہ ابھی بتائیں گے آپ کو. خرم صاحب ڈینائی کریں گے تو میں کل آپ کو کاپی بھیج دوں گا. جیسمین، پرامن احتجاج یہ ہے کہ چیف منسٹر جس ٹینٹ کے کیمپ آفس میں بیٹھے ہیں ان کی کرسی کے پیچھے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ یہ کیمپ آفس اس وقت تک قائم رہے گا جب تک پورے ملک میں منصفانہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. ہم تو یہ کام کریں گے کیونکہ ہمیں تو ریپرزینٹ کرنا ہے، نمائندگی کرنی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے، ایشوز ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا یہ حل ہے جو پنجاب گورنمنٹ وہاں اپنے صوبے میں کروا رہی ہے؟ ان کی آئینی قانونی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں، ان کو بچائیں، ان کی ذمہ داری ہے. یہ اس سے بالکل انحراف کر گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پروٹیکٹ کریں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ پنجاب میں ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی کے گھروں میں یہ 24 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے، وہاں پر بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل کیو کے ان لوگوں کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں جو ان کی حکومت میں نہیں ہے، اگر لوگ اتنے بفرے ہوئے ہیں، لوگ اتنے ناراض ہیں تو ان کے بھی تو گھر ہیں نا، ان کے گھروں پہ کیوں نہیں حملے ہوتے ہیں؟ دفاتر پیپلز پارٹی کے چلتے ہیں، پی ایم ایل کیو کے چلتے ہیں، ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟
تو آپ کیا کہیں گے کہ لوگ کر رہے ہیں؟ لوگ نہیں، آپ سمجھتے ہیں جو سمجھ رہے نہیں، ایک سیکنڈ سعید غنی صاحب، کیا اس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وائلنس؟ 100% کر رہے ہیں، اپنے بیانوں میں کر رہے ہیں، ان کو جا کے لیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، خود ہنگامے کروا رہے ہیں وہاں پر. نہیں لیکن کسی بھی میڈیا فوٹیج میں ان کے کوئی بھی ایم این ایس کو میں نے نہیں دیکھا لیڈ کرتے ہوئے. میاں شہباز شریف نے تو خود جا کے مظاہروں کو لیڈ کیا ہے، تقریریں کی ہیں، حمزہ شہباز نے کی ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بجلی کا بحران سندھ میں ہے، بجلی کا بحران کے پی کے میں ہے، بجلی کا بحران بلوچستان، وہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہاں کی حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں. یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے کہ لوگوں کی لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ رہی ہے. نہیں لیکن خرم، میں سینیٹر شاہی سعید صاحب سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی بے انتہا جو ہے ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں اس کو آپ کو ٹھیک تو کرنا ہے نا. جیسمین ٹھیک کرنا ایک الگ ایشو ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بھری ہو زبان میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب کی صنعتی شہر ہے وہاں لیبر کانسنٹریٹڈ ہے، وہاں بہت بڑی تعداد میں لیبر موجود ہے جو ہر وقت اپنی فیکٹریوں میں جاتی ہے اور ان کو اپنی فیکٹریاں بند ملتی ہیں بجلی کی وجہ سے. اگر مزدور آئے ہیں 400 لوگ اور انہیں اپنی فیکٹری بند ملی ہے تو وہ تو سڑک پر آئیں گے کیونکہ ان کی فیکٹری بند ہے، ان کا روزگار ختم ہو گیا. وہ لوگ اب یہاں ہزاروں کی تعداد میں مزدور موجود ہیں. اور میں یہ بھی کہوں کہ کاموں کی میں آج جہاں احتجاج ہوا ہے شدید، وہ ایک زرعی علاقہ بھی ہے، چاول گروور کا علاقہ ہے، وہاں کسان بھی پریشان ہے کہ اس کا ٹیوب ویل نہیں چل رہا، بجلی بند ہے، اور انہوں نے ابھی جو رائس پلانٹ کرنا ہے جس کے لیے انہیں پانی کی بڑی وافر مقدار چاہیے، وہ رائس پلانٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. خرم ایک سیکنڈ ذرا رک جائیے گا. دیکھیں وہاں پر جو ٹرین کو ابھی کوئی بوگیوں کو آگ لگائی گئی ہے اور جو لوٹ مار کی گئی ہے، یہ تو لا اینڈ آرڈر، اس کو تو آپ روک سکتے ہیں. میں آسان سی بات کروں، دیکھیں بجلی کی شارٹیج ہے، چلے ہم ذمہ دار ہیں، ہم مان لیتے ہیں میں پوری اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو وہاں پر ہنگامہ رہی ہو رہی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں. اور اس کے اوپر جو لا اینڈ آرڈر ایکشن ہونا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. میں آپ کی گاڑی کو توڑ دوں، وفاقی حکومت کی املاک کو جلانے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اوکے میں دو چیزیں آپ سے پوچھوں گی، لیکن میں سینیٹر شاہی سعید صاحب سے گفتگو میں اس کا ایکسکیوز دے بھی نہیں رہا، میں اس کی رسپانسبلٹی قبول کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ املاک کے جلانے کے معاملے تک یہ بالکل ناقابل قبول ہے، لیکن احتجاج ہوگا کیونکہ لوگ اذیت میں ہیں. سر احتجاج دیکھیں، بے شک احتجاج، یہ احتجاج نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈ سینیٹر شاہی سعید صاحب، جب آپ یہ ویژولز، یہ جو سکرین پہ فوٹیج، یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں پچھلے 2 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی شو کے کچھ دیر پہلے ہی جو بریکنگ نیوز چلی کہ بھئی 2 بوگیوں کو ٹرین کی آگ لگا دی. اب یہ جو میں منظر دیکھتی ہوں، میں آپ کو واقعی یہ بتا رہی ہوں، اور کہ مجھے بالکل وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب بیک می اف آئی ایم رانگ، جب محترمہ کی خبر آئی تھی تو اسی طرح پورے ملک میں آنن فانن آگے لگ گئی تھی. اب یہ اگر بڑھ گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، خیبر پختونخوا میں بھی اتنی بجلی جا رہی ہے، سندھ کے علاقوں میں بھی لوگ پریشان ہیں، آوازار ہیں اپنی زندگیوں سے، لیکن اس لا اینڈ آرڈر کو کس طرح آپ قابو کریں گے؟ جاسمین، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خرم دستگیر اور سعید غنی صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، سلام بھی پیش کروں گا کہ میرے 5 یا 10 منٹ میں انٹرپشن نہ کرے. جو میرا رائے ہے وہ سن لے، اگر اس کو پسند ہے تو بہت اچھا، اگر پسند نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اپنے ٹائم پہ اس پہ ریمارکس دے. جی سب سے پہلے تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم صرف سیاست کو چمکانے کے خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچ جاتے ہیں، اپنا ملک بھی بیچ جاتے ہیں، بس صرف سیاست ہو جائے. ہم لوگ سیاست کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اس ملک میں اگر کسی نے پہلے کوشش نہیں کی کہ ہمارے پاس جیسے سوربیرا ڈیم کی نام آتا ہے، ہمارے پاس کئی ایسے مواقع تھے جو چھوٹے ڈیموں کے، جو ابھی 18ویں ترمیم میں 63 سال بعد پہلی مرتبہ صوبوں کو یہ اختیارات مل گیا. ہمارے کے پی کے میں جس طرح سے آپ نے کہا بالکل 100% آپ کی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے خود اپنے گاؤں میں بابو زی میں، جہاں میں ابھی پچھلے سنڈے کو گیا تھا، وہاں پہ 22 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ تھی، لیکن لوگ پھر بھی غریب لوگ ہیں، وہ گزارا کرتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، روڈوں پہ نہیں آتے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شہروں میں ظاہر بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے انڈسٹری کو بجلی کی عادت دی ہے، اور پچھلے ادوار میں ہمارے پاس لائٹ تھا، ایسی پرابلم کبھی نہیں آئی تھی جو کہ آ جا رہا ہے. لہٰذا لوگوں کو اشتعال میں خود اگر ہم لوگ لائیں گے تو پھر تو یہ مسائل بنے گا، لیکن اس کا انجام بجلی آنا نہیں ہو جائے گا. اس کے انجام یہ ہو جائے گا کہ ہم جو پٹری کو پہ جمہوریت کو چڑھا رہے ہیں
وہ کل اگر مسلم لیگ نون کی بھی حکومت آئے گی تو یہ پرابلم رہے گا, پیپل پارٹی روڈوں پہ آئیں گے, گراؤ جلاؤ کریں گے. دوسری بات ہے کہ خانہ جنگی کی طرف ہم جائیں گے, ہم قومیتوں کی طرف بھی جائیں گے, ہم تعصب کی طرف بھی جائیں گے, اور ہم اس ملک کو کمزور کر جائیں گے. میں نے اس دن اپنا فلور آف ہاؤس میں نے یہ اسپیچ کیا تھا پریزیڈنٹ کے خطاب پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی میں اچھے اور برے ہوتے ہیں. میں ایک مثال کے طور پر 3 نام بھی لیے تھے کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی ہے تو اس میں رضا ربانی جیسے شخصیت ہیں, مسلم لیگ نون میں اسحاق ڈار جیسی شخصیت ہے, ANP میں افراسیاب خٹک صاحب سلجھے ہوئے لکھے پڑے ہوشیار لوگ ہیں. ان کو خدا را سیاست سے بالاتر ہو کے بیٹھ جانا چاہیے, اور ملک کی اس ایشو پہ جو 18 کروڑ عوام سے وہ منسلک ہے, وہ چاہے ہیلتھ میں ہے, چاہے ایجوکیشن ہے, چاہے وہ لائٹ ہے, یہ وہ ایشو ہے جو 18 کروڑ عوام کو چاہیے, اور ہم نے اسی کے وعدے کر کے آئے ہیں. لیکن سینٹ میں بھی اگر بات ہوتی ہے تو اس ہر آدمی صرف اور صرف اپنی لیڈر کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک سٹوری سناتا ہے, اور پھر دوسرا اس سے بات اپنا شروع کر دیتا ہے. میں تو اس سٹوریاں سن کے تک گیا. اس کے اوپر انرجی کے اوپر باقاعدہ 4 چیف منسٹر کٹے ہوئے تھے, لاہور میں میٹنگ ہوا تھا, ان کی لوڈ شیڈنگ کا بھی پیسہ فارمولہ طے ہوا تھا. مزید اگر اس میں کوئی خامی غلطی ہے تو بجائے اسٹریٹ میں جا کے لوگوں کو اکسا کے یا گن کرا کے گراؤ جلاؤ حل نہیں ہے. اب بھی حل وہی ہے کہ 4 چیف منسٹر بیٹھ جائیں جس کے ساتھ جتنی قربانی ہونا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب کو, شہباز شریف کو اس بات پہ, جو ہماری جو فنانس کا بل تھا جو 13 سال میں پیش نہیں ہوا تھا, پنجاب میں شہباز شریف نے اس میں قربانی بھی دی تھی, اپنے حصے کو 3 صوبوں کو بھی خوش کیا تھا. لہذا اس ایشو کو بھی سیم لائک جو ہمارا وہ بل تھے, جو وہ ایشو تھے جو ہم نے چاروں نے اتفاق رائے سے کیا, پریزیڈنٹ کو اتفاق رائے سے لایا, پرائم منسٹر کو اتفاق رائے سے لایا, 4 سال اتفاق رائے سے گزر جائے. خدا را اس مسئلے کو بھی اتفاق رائے سے کرے. شاہی سید صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں اب ایک درستگی فرما دوں اگر اجازت ہو تو. جی آپ فرما دیجئے خرم صاحب, عرض کریں خرم صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو قوم پہ واضح ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم میں بجلی کے بارے میں کوئی شک موجود نہیں تھی. جو صوبوں کو بجلی پیدا کرنے کا کیس تھا وہ شہباز شریف صاحب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کر گئے تھے, اور وہ اگست 2011 میں فائنل ہوا تھا کہ اب صوبے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے منشاؤں کے مطابق اور فنڈنگ کے مطابق اپنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم سے بجلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کو ابھی بھی یہ پرابلم ہے کہ جب تک جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ صوبے کے کنٹرول میں نہیں آتی, صوبے کے سامنے بہت سارے, اور یہ صرف پنجاب کی ہرڈلز نہیں ہیں, یہ سندھ کو بھی یہی ہرڈلز ہیں, اور خیبر پختونخوا بھی ہرڈلز ہے, بلوچستان کو بھی ہرڈلز ہے کہ ایک تو سوورن گارنٹی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے پروجیکٹس کے لیے. اس کے بعد جو جب تک سرکولر ڈیٹ موجود ہے تب تک جو کوئی بھی فورن اور جو ڈومیسٹک فائنینشل انسٹیٹیوشن ہے وہ پاور پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ جو بجلی صوبے پیدا کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے صوبے میں ہی رہے گی. یہ 3 پرنسپل ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے صوبوں کو پرابلمز آ رہی ہیں اپنی اپنی حصے کی بجلی جو ان کی ضرورت کے مطابق اس کو پیدا کرنے میں. ابھی بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, خاص طور پہ جب تک ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے نہیں ہوتی, یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. سر وہ پتہ نہیں کب ہوں گی, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, لیکن ابھی ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم تو ہمیں عوام کے لیے کوئی نہ مل بیٹھ کے جو ہے سوچنا ہے. اب سینیٹر شاہی سید صاحب نے 2 باتیں کی ہیں جس پر میں اس وقفے کے بعد بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خاطر کچھ بھی کرتے ہیں, ملک بھی بیچ دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, اور سینٹ میں لوگ اپنی بس داستانیں سناتے رہتے ہیں جو میں سن کے تنگ آ گیا ہوں. اور جن کے انہوں نے نام لیے ہیں یہ سیاست میں کس قسم کا رول ان کے لیے کی طرف اشارہ ہے, مطلب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان 3 لوگوں کو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے رائٹ آفٹر دس بریک. پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی, ٹرین کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگی. گاڑی جانے والی ہے. شکر ہے خدا کا. سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے.